السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریش شاہ پارٹ 22۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ شام نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے آئینے کے سامنے اپنی پنک کلر کی فراک لہراتے ہوئے پایا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ حسن تو یقیناً اسے گفٹ میں ملا تھا، لیکن وہ معصوم اپنے حسن سے بالکل انجان تھی۔ وہ تو شاید جانتی تک نہیں تھی کہ اس حسین روپ میں وہ کس طرح سے شام کے دل پر بجلیاں گراتی ہے۔ وہ تو بس معصومیت میں ہی اس وقت بالکل پرسکون سی اس کے سامنے اپنی فراک لہرا لہرا کر اسے دکھا رہی تھی اور اس سے پوچھ بھی رہی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ بالکل میری حرم جان جیسی لگ رہی ہو۔ اسے مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے اور آہستہ سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کے انداز سے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ اس کی اٹھتی جھکتی پلکوں کا رقص دیکھ کر وہ خود بھی بے خود سا ہوتا ہوا اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی حرکت نے اسے شرمانے پر مجبور کیا۔ وہ نگاہیں جھکایا اس کے ساتھ کھڑی مسلسل اپنے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے ہوئی تھی۔ شوہر سر، میں مانتی ہوں کہ میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوں، لیکن پلیز آپ اس طرح سے مجھے نہ دیکھیں نا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اسے مسلسل خود پر نگاہیں مرکوز کیے پا کر اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد کمرے میں یہ شام کا دلکش قہقہا گونجا تھا۔ اچھا، تو میری جان کو مجھ سے بھی شرم آتی ہے؟ آنی بھی چاہیے۔ اب اگر میری جان، میری حرم جان اپنے شوہر سے بھی نہیں شرمائے گی تو پھر بھلا کس سے شرمائے گی؟ وہ یقیناً اس کی حالت سے مزے لے رہا تھا۔ ہاں تو شرم تو مجھے آپ سے ہی آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ یہ کریں۔ اگر مجھے شرم آ رہی ہے تو آپ کو مسکرا کر مجھے جانے کے لیے کہہ دینا چاہیے۔ ڈرامے میں ہیرو ویسا ہی کرتے ہیں۔ وہ اسے سکھا رہی تھی۔ اوہ سوری جان، وہ کیا ہے نا، میں نے کبھی کوئی ڈرامے نہیں دیکھے اور شادی بھی میری پہلی بار ہی ہوئی ہے، تو اس چیز کا مجھے کچھ خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن تم سکھا دینا، میں سب کچھ سیکھ جاؤں گا۔ وہ ابھی تک اس کے گرد بازو کا حصار مضبوط کیے ہوئے کھڑا تھا۔ ہاں یہ رول ہوتا ہے، اب آپ میرا راستہ چھوڑے، مجھے جانا ہے۔ اچھا تو یہ رول ہوتا ہے، لیکن رومانس کا ایک رول مجھے بھی پتا ہے جو شاید تم نہیں جانتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں مضبوطی سے تھاما تھا اور اس کے لبوں پر جھک کر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ میرے خیال میں اس کے بعد ہیرو مسکرا کر ہیروئن کو جانے کی اجازت دیتا ہے، اور ایک اور رول بھی ہوتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کر مسکراتے ہوئے شاید اسے دوسرا رول بتانے والا تھا، اور اس بار حرم نے وہاں سے بھاگنے میں صرف 1 سیکنڈ لگایا تھا، جبکہ وہ پیچھے سے اسے پکارتا ہی رہ گیا کہ جاتے جاتے دوسرا رول سن کر جاؤ۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ چلے جلدی کرے، سب لوگ ہال میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ذریعام بیڈ پر بیٹھا کسی سوچ میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چہرہ پھیر گیا تھا، جبکہ اس کی ناراضگی کو سمجھے بنا وہ اس کے پاس آتے ہوئے بیڈ پر اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، دیواروں سے نہیں۔ چلے جلدی سے تیار ہو جائے، شادی پر نہیں جانا کیا؟ آج آپ کے بھائی کا ولیمہ ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی تھی، جبکہ وہ تو شاید آج اسے منہ لگانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ سخت نگاہ سے اسے گھورتے ہوئے وہ چہرہ پھیر گیا تھا۔ امائے کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ یہ شخص اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ یوں ناراض بیٹھا تھا؟ آ گئی میری یاد آپ کو بھی یاد آ گیا کہ آپ کا ایک عدد شوہر بھی ہے، جس کو آپ کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، جو آپ کا دیدار کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ مجھے تڑپا کر بہت مزہ آتا ہے کیا؟ تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے کون سا سکون ملتا ہے، تمہیں بتاؤ؟ میری غلطی ہے، میرا دماغ خراب تھا جو میں تمہیں معصوم سمجھ رہا تھا۔ تم تو سب جانتی ہو، تم ترسانا بھی جانتی ہو اور تڑپانا بھی، تم کہیں سے بھی معصوم نہیں ہو۔ جاؤ، جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو، انہیں وقت دو، شوہر جائے بھاڑ میں، مجھے وقت دینے کی بالکل ضرورت نہیں۔ مجھے بیوی بالکل نہیں چاہیے، میں میرے لیے بیوی تھوڑے لے کر آیا تھا، میں تو ان سب کے لیے لے کر آیا تھا جن کے ساتھ تم آج کل وقت گزار رہی ہو۔ اگر تمہیں میری ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی بنا بیوی کے کنوارا بن کر گھومتا رہوں۔ وہ بولنے پر آیا تو بس بولتا ہی چلا گیا، جبکہ امایا یہ خود بھی کافی دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ آج کل وہ ذریعام سے بات نہیں کر پا رہی ہے، لیکن ذریعام تو ان باتوں کو دل پر ہی لے کر بیٹھا تھا۔
ज़रियाम घर में शादी चल रही है। दादा जान ने सारी शादी की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। जब मैं कमरे में आती हूँ तब तक आप सो चुके होते हैं और आजकल इतना ज़्यादा काम है ना कि सुबह उठते ही मैं कमरे से निकल जाती हूँ और उस वक्त आप आराम कर रहे होते हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती या फिर मुझे आपका एहसास नहीं है। मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। और अब नाराज़गी ख़त्म करें प्लीज़। इतनी प्यारी बीवी को अब इतनी सी गलती पर आप गुस्सा तो नहीं दिखा सकते ना। वो उसे देखते हुए उसका चेहरा थाम कर उससे अपनी तरफ मुतवज्जा कर, जबकि वो काफ़ी हद तक मान गया था जब बाहर से बाबा की आवाज़ सुनाई दी। इस बारे में मैं रात को बात करूंगा, फिर सोचूंगा तुम्हें माफ़ करना है कि नहीं। वो जल्दी से अपने कपड़े उठाता कपड़ों समेट कमरे से निकल गया था, जबकि अमाया मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते उसके पीछे ही कमरे से निकली थी। वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ था। सारी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। वो हॉल से ही उन लोगों के साथ घर जाने वाली थी, जबकि उसका शौहर उसे जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल बेबस था। उसका बहुत दिल चाह रहा था कि वो किसी भी तरह रिदम को रोक ले, लेकिन रिदम तो उसके हाथ ही नहीं आ रही थी। सारा दिन भी उसने उससे बिल्कुल मुंह नहीं लगाया था, लेकिन मानना पड़ेगा इस लड़की को। एक्टिंग में उसने पीएचडी कर रखी थी। बेशक अकेले में वो उसे घूरती थी, उसे उसकी नानी याद दिलाती थी, नानी दादी याद दिला देती थी, लेकिन सबके बीचों बीच में इतनी मोहब्बत से उसे मुखातिब करती थी कि हद नहीं। वो 3 बार तो शायज़ उसके मुंह से आप सुनकर बेहोश होते हुए बचा। वो हर बार उसके देखने पर शर्माकर निगाहें झुका लेती। उसका अंदाज उसे पागल कर देने के लिए काफ़ी था। और फिर रात को बड़ी ही सफाई से अपना सामान पैक करते हुए वो अपने घर वालों के साथ जाने के लिए तैयार थी। रस्म के मुताबिक शायज़म को भी उनके साथ जाना था, लेकिन दादा जान ने कहा कि ऐसी कोई रस्म ही नहीं है। उनके ख़ानदान में दूल्हा सुबह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है। यही वजह थी कि वो भी दादा जान की बात मानने पर मजबूर हो गया था, वरना अगर उसे ऑफ़र की जाती तो वो हरगिज़ इनकार ना करता। इन सब के इन सब के चले जाने के बाद उसने वापस आकर अपनी सीढ़ियों पर ही बैठते हुए अपनी थकावट दूर करने के लिए भरपूर अंगड़ाई ली थी। जब टाइगर उसके साथ आकर बैठा, उसके चेहरे की खुशी वो पहचान चुका था। क्या बात है टाइगर, आज बहुत खुश नज़र आ रहा है, उसने उसे देखते हुए कहा। इस पर टाइगर ने ज़बान बाहर निकाल कर शायद उसे बताने की कोशिश की थी कि वो सचमुच में बहुत खुश है। समझ गया, उस लोमड़ी के जाने की वजह से खुश है तू, लेकिन यार मैं खुश नहीं हूँ। तेरी मम्मी जो चली गई, कोई बात नहीं, आना तो उसे मेरे पास ही है। वो उसकी पीठ सहलाते हुए उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि टाइगर किटी के वापस आने की खबर पर बिल्कुल खुश नहीं था। दूसरी तरफ हरम अभी तक नीचे थी। रिदम वापस आई थी तो वो उसी से बातों में मसरूफ़ थी, जबकि वो कमरे में आ गया था। अभी उसका इरादा सोने का नहीं था, लेकिन उसने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। लेकिन किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। इस वक्त भला कौन आ सकता है, और सभी लोग जानते थे कि हरम नीचे है, तो फिर उसके कमरे में जो भी आया था यकीनन वो उसी से मिलने के लिए आया था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने राहत साहब को खड़े देखा। उसका दिल तो चाहा था कि दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। क्यों आए हैं आप यहाँ? दरवाज़ा पूरा खोलकर उन्हें शायद अंदर आने की इजाज़त भी दे चुका था। राहत साहब ने आगे पीछे देखते हुए कमरे के अंदर कदम रखा और अगले ही लम्हे दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या तुम मुझे इतना वक्त दे सकते हो? क्या आप इस काबिल है कि आपको इतना वक्त दिया जाए? उषा ने बेनियाजी से सोफे पर बैठते हुए टांगे सामने शीशे की टेबल पर रखा था। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला तुम्हारे माजी के बारे में, सिर्फ मुझे ये बता दो कि राहिल को क्यों मारा था तुमने? क्या तुम भी वही हकीकत जान गए थे जो मुझे पता चली थी? क्या तुम भी जान गए थे कि राहिल उस घटिया इंसान का नाम मेरे सामने बार बार लेकर मुझे मजबूर ना करे कि मैं आपके साथ वो करूं जिसके बाद मुझे मेरे वालिदैन के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े? मैं तुम्हारी नफरत को समझ सकता हूँ ईशी। मैं नाम यशाम अहमर है मेरा नाम यशाम अहमर है। राहत साहब उस नाम से मुझे सिर्फ मेरे माँ बाप बुलाते थे। वो उनकी बात काटते हुए दहाड़ा था। यशाम, मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, मैं आपका बेटा नहीं। उसका अंदाज तमस्खराना था। यशाम, तुमने कत्ल किया था। कत्ल कोई छोटी सी बात तो नहीं है ना। मेरे ख्याल में मैं इस केस से बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। आपको मुझसे इस बारे में सवाल करने का कोई हक नहीं। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहा यशाम, मैं सिर्फ उस रात की हकीकत जानना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम सब कुछ जान चुके हो। इस केस में सब कुछ सामने आ गया था। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले।
ہم غلطی پر تھے، یہ شام ہمیں گمراہ کیا گیا تھا، ہمیں غلط بتایا گیا تھا، اور آپ نے اپنے بھائی کی اولاد پر یقین کرنے کی بجائے اس غلط پر یقین کر لیا۔ میری نظر میں میرے باپ کا قاتل راحل نہیں، آپ ہے۔ کیسے بھائی تھے آپ جو اپنے بھائی کو اس کی خوشیاں تک نہ دے سکے؟ آپ میرا بچپن نہیں لوٹا سکتے راحت صاحب۔ ہاں، میں ہوں راحل کا قاتل، میں ہوں، میں نے مارا تھا اسے ان ہاتھوں سے، اور میں جانتا ہوں اگر میں اسے نہ مارتا تو آپ مار ڈالتے۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مزید میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ماضی کو ماضی ہی رہنے دیجیے۔ تم ہمیں معاف نہیں کر سکتے؟ اس کے اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ بے بسی سے بولے، جن سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں انہیں بھلا کیا معاف کروں گا میں تو اپنے ہی باپ کی ناجائز اولاد ہوں جس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دروازہ بند ہونے تک اسے راحت صاحب کی سسکیاں سنائی دیتی رہی۔ وہ تڑپ رہے تھے، وہ روتے رہے، شاید سالوں پہلے وہ بھی تڑپا کرتا تھا، وہ بھی رویا تھا، تب اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا، اور آج وہ سب کچھ سن کر بھی انجان بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف وہ کمرے میں آیا تو دیشم بلو کلر کی خوبصورت ساڑی پہنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کافی حد تک اس کے حسین روپ کی رعنائیوں کو واضح کر رہی تھی۔ یہ کیسا گھٹیا لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ کوئی شرم و حیا لحاظ نام کی چیز ہے؟ تمہیں یہ کیوں پہنی ہے تم نے اتنی گھٹیا ساڑی؟ وہ اس کے سر پر سوار ہو کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ میں صرف چیک کر رہی تھی کہ مجھ پر ساڑی کیسی لگتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اور کس کی اجازت سے تم یہ چیک کر رہی تھی؟ کس نے حق دیا تمہیں یہ لباس اپنے جسم پر پہننے کا؟ ابھی تک تم میرے نکاح میں ہو، خبردار جو اس طرح کی گھٹیا ڈریسنگ کر کے تم اس کمرے سے باہر نکلی، ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے خداش؟ میں کوئی یہ ڈریس پہن کر کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی، میں تو بس صرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا غصہ دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ پہلے ہی وہ غصے میں تھا، وہ مزید اسے غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کی ڈریسنگ میں یہ ساڑی بھی اس نے اپنے شوق کی خاطر لائی تھی، لیکن خداش کا اتنا سیریس ری ایکشن دیکھ کر اسے فوراً ہی لباس چینج کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے واش روم کی راہ لی تھی، جب اچانک ہی اس کی ساڑی سے الجھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی شیشی زمین پر گر گئی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ خداش کی گردن پر تھا، گردن پر لگ گیا۔ اس کے ناخن نے اپنا کام دکھاتے ہوئے اس کی گردن پر اچھا خاصا زخم بھی بنا دیا تھا۔ خداش آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ گھبرا کر اس کی گردن پر بننے والی سرخ لکیر کو دیکھنے لگی تھی۔ یا خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کے زخم کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ مسلسل اس کے حسین وجود سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ اس وقت سچ مچ میں اس کے لیے بہت بڑا امتحان بنی ہوئی تھی، اور وہ خود پر مزید لگام نہ ڈال سکا۔ اس نے دیشم کی کمر کو جکڑ کر اپنے قریب کیا تھا، وہ کسی کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی کہ مجھے سکون سے نہیں رہنے دے رہی تم؟ پاس آتا ہوں تو پرابلم ہے، دور جاتا ہوں تو پرابلم ہے، آخر تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ جواب دو مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہی۔ اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت تر کرتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ خداش! اس کی سخت گرفت پر دیشم مچل اٹھی تھی۔ چپ! ایک لفظ نہیں، بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، اب مزید تم میرے صبر کا امتحان نہیں لے سکتی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں دیشم کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ خداش کے اس انداز نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن خداش تو اپنے ہی دھیان میں تھا۔ وہ تو شاید جانتا تک نہیں تھا کہ اس کے سامنے کھڑی یہ نازک سی دوشیزہ اس وقت کس حال میں ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے دائیں ہاتھ سے چھوتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ اس کے سیاہ بالوں میں پھنساتا چلا گیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچا۔ خداش! ہوش! آواز نہ آئے، ایک لفظ مت نکالنا ان لبوں سے، آج میں بہکنا چاہتا ہوں۔ وہ سرگوشی نما آواز میں کہتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اسے اپنے لبوں پر سخت گرفت محسوس ہوئی، اس کا دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن خداش کی گرفت بہت سخت تھی، وہ چاہ کر بھی ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ وہ ظلم کر رہا تھا، شاید بدلہ لے رہا تھا۔ دیشم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، اس کی گرفت بہت سخت تھی، اس کے قدم بے جان ہوتے جا رہے تھے۔ وہ پوری طرح اس کے آسرے پر کھڑی تھی، وہ اسے پوری طرح خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ اسے اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہونے لگی۔ یہ لمحات مشکل نہیں، مشکل ترین تھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے فاصلہ بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ بے حد مشکل تھا۔ اس کا ہاتھ بھی اسے انچ بھر کے فاصلے میں بھی دب کر رہ گیا تھا۔ خداش! وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو دیشم نے فاصلہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ اس کے لہجے سے شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ اس کی سانسیں بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کو رعایت نہیں دے رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کے بے لگام و بے باک لب اس کی گردن پر بے باکی اور بے اختیاری سے گردش کر رہے تھے، اور وہ اس بار بھی اس کی پناہوں میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔
وہ اپنی گردن پر اس کے جلتے دہکتے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، اس کے انداز نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا، اسے خداش کے اس قدم نے ڈرا دیا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ ایسا کچھ کرنے والا ہے۔ اپنی ساڑی کا پلو کندھے سے نیچے گرتے دیکھ اس کے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہونے لگی تھی۔ خداش پلیز! خود کو اس کی باہوں میں آزاد کرتے ہوئے وہ اس کے سینے سے پہ ہاتھ رکھتی ایک قدم کا فاصلہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، جبکہ اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتا وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آئی ایم سوری دیشم، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سوری، میں بہک گیا تھا۔ وہ شرمندہ سا پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا پلو زمین سے اٹھاتا اس کے اوپر پھینکنے والے انداز میں وہ پیچھے ہٹنے لگا تھا، جبکہ دیشم بس اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے مشکل تھا۔ خداش اپنے جذبات پر پہرے بٹھایا اس کو خود سے دور کر رہا تھا، جبکہ دیشم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ان انمول لمحوں کو وقتی جذبات کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت خداش کو خود سے دور کر دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا گھر اس کے ساتھ بسانا ہی نہیں چاہتی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ کبھی بھی وقتی جذبات کو لے کر اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں اس کی سچی خواہش تھی، آج سے نہیں بچپن سے وہ اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس نے کبھی اس کے جذبات کی قدر نہیں کی تھی، اور اس وقت بھی وہ ایسا نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کر رہی تھی، اور وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ خداش اس کی جانب پیٹ کیے شاید اس کی طرف سے کسی پیش قدمی کی امید میں تھا، اور پھر وہ خود اس کے سامنے ہرانے کو تیار ہو گئی۔ اپنی انا کو مار کر اس نے اپنی محبت کو پا لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتی اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتی اسے اپنی طرف موڑ چکی تھی۔ خداش کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ یہ عمل اتنا بے اختیار نہ تھا کہ خداش بے ساختہ ہی اس کی گردن پر اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گیا تھا۔ وہ اس سے شاید اس طرح کی کوئی امید رکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ کبھی اس کے جذبات کو، اس کی محبت، اس کی دیوانگی، اس کی جنونیت کو سمجھے گی، خداش نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی وہ اس سے کوئی اچھی امید رکھتا تھا۔ لیکن وہ خود اس کے پاس آ گئی تھی، اس کی محبت کے سامنے ہار گئی تھی۔ اور پھر وہ کیسے نہ بہکتا؟ وہ تو اس کی محبت کی ایک نظر کا بچپن سے منتظر تھا۔ یہ لمحے تو اس کے لیے زندگی سے کم نہ تھے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے جا بجا اس کے نقوش کو چومتا چلا گیا، اور اس پر وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ خود کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے نازک سراپے کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس نے جو چاہا تھا اسے حاصل کر لیا تھا۔ اس کی محبت، اس کی پہلی چاہت اس کی پناہوں میں تھی۔ وہ اسے چھو سکتا تھا، اسے محسوس کر سکتا تھا، اسے اپنا بنا سکتا تھا، اور وہ اسے اپنا بنا رہا تھا۔ آئی لو یو! اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ وہ اسے انمول کر گیا تھا۔ آئی لو یو ٹو خداش، میں نے بہت غلط کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے اپنے دل کی تمام تر رضامندی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس سے معافی چاہی تھی، اور خداش اسے خود میں سمیٹتا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔ دوسری طرف، تم بتاؤ نا، تمہارے گھر پہ کیا ہوا، اور تمہارا ہیرو، میرا مطلب ہے شائزم بھائی، کتنے رومانٹک ہے؟ ان کا رومانٹک انداز کیسا ہے؟ ڈراموں کے ہیرو کی طرح ہے کہ انگلش فلموں کے ہیرو کی طرح؟ ویسے تم نے میرے ہسبینڈ کو تو دیکھا ہے، میرے شوہر سر یہ شام احمر کاظمی، وہ بالکل انگریزوں کی طرح لگتے ہیں۔ اس نے بڑے مزے سے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ نہیں، میں نے ابھی تک ان کو ٹھیک سے نہیں دیکھا، لیکن سر سے پیر تک ایک نظر دیکھنا پڑے گا۔ وہ ہیروئن والی نظر سے پتہ تو چلے کہ جناب کیسے ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ حرم حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر کہنا کیا چاہتی تھی؟ کون سی ہیروئن والی نظر سے وہ اس کے شوہر کو دیکھنے والی تھی؟ ایک تو تم بہت بیوقوف ہو، شادی شدہ لڑکیوں کو اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے، لگتا ہے ابھی تک تمہارے شوہر نے تمہیں عقل نہیں دی۔ خیر، میں اس نظر کی بات کر رہی ہوں جو عموماً بیویوں والی ہوتی ہے۔ اس نے آنکھ دبا کر اسے کہا تھا، جس پر حرم کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میرے شوہر کو میری نظر سے دیکھو گی؟ یعنی کہ جس نظر سے میں انہیں دیکھتی ہوں؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔
हाँ ना, रितम ने जोर से कहा। अल्लाह अल्लाह, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। अभी शायज़म भाई को फ़ोन करके बताती हूँ। वो बाकायदा दोनों कानों को हाथ लगाते हुए तौबा तौबा कर रही थी, जबकि वो उसकी हालत के मज़े लेते हुए हैरानगी का मुजाहरा कर रही थी। अरे हरम, इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, वो उसे देखते हुए कह रही थी। लेकिन हरम की हालत देखते हुए उसे मज़ा आ रहा था, इसीलिए वो उसे तंग करते हुए मज़ीद बोली, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जो तुम मुझे इतनी हैरानगी और परेशानी से देख रही हो? वो मासूम बनने की भरपूर एक्टिंग करते हुए बोल रही थी, जबकि हरम का मुंह अभी तक खुला था। तुम्हारे पास क्या नंबर है शायज़म भाई का, वही तुम्हारे पर पुर्जे टाइट करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बारे में ऐसा उल्टा सोचने की? अगर तुमने मेरी नज़र से मेरे शौहर को देखा ना, तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर बिलोर खेलूंगी। बिलोर आई बड़ी मेरे बड़ी आई मेरे शौहर को देखने, मेरी नज़र से देखने वाली। क्या हुआ हरम, तुम तो ऐसे बात कर रही हो? वो अभी तक उसकी हालत के मज़े ले रही थी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। उसके होठों की साइड से निकलती मुस्कुराहट को देखकर उसे तकिया उठाकर उसके सर पर मारना शुरू कर दिया था, जबकि वो मज़े से उसकी हालत पर हंसते हुए उसका मजाक बना रही थी। अरे मेरे बेबी को क्या हो गया, जल गया छोटे से बच्चे का छोटा सा दिल। हाय, इतना प्यारा लगता है वो बंदा तुझे कि तू उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यार, मैं सिर्फ हीरोइन वाली नज़र से देख रही थी। मैं कौन सा उसे अपने साथ उठाकर बैग में डालते अपने ससुराल लेकर जाने का प्लान बना रही थी। प्लान बनाकर तो देख, फिर तो देखना मैं क्या हाल करती हूँ। वो अब तक से उसकी धुलाई कर रही थी। शाम अहमद काज़मी सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। किसी ने उसे गलत नज़र से देखा ना, तो मैं हशर बिगाड़ दूंगी। हरम काफ़ी गुस्से में लग रही थी, लेकिन रिदम ने दोनों हाथ जोड़ते हुए उससे माफ़ी मांगी थी। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, उसने धमकी दी थी। लेकिन उसकी धमकी में भी मासूमियत हद दर्जा शामिल थी। ओके मेरा बच्चा, वो उसके दोनों गालों को खींचते हुए चटाचट चूम चुकी थी। छी, मुझे अपनी गंदी चुम्मियाँ मत दो, अपने शौहर को दो, मुझे नहीं चाहिए। वो अपने दोनों गालों को साफ करते हुए बोली। अच्छा, तो तुम क्या सिर्फ अपने शौहर को देती हो? उसने फिर से शरारत से पूछा, जिस पर हरम के गाल लाल हुए। उफ गंदी औरत, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ बाहर में। मैं मेरी तरफ से तुम्हें मुझे तुम्हारे साथ सोना भी नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अरे हरम जान, रुको तो सही, अब मैंने इतनी भी कोई गंदी बात नहीं कर दी कि तुम मुझे छोड़कर भागने के चक्कर में आ जाओ। अच्छा, तो तुम्हें शौहर की याद आ रही है, इसीलिए बहानेबाजियां कर रही हो। खैर जाओ मेरी जान, जाओ। तुम्हें इस तरह के बहाने करने की ज़रूरत तो नहीं थी। तुम बस मुझे निक्का सा इशारा दे देती कि तुम्हें अपने शौहर के पास जाना है, तो मैं कोई इतनी जालिम समाज थोड़ी हूँ कि तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन जाऊंगी। मैं तो खुद तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ कर आऊंगी। खैर जाओ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। वो सखी दिल का मुजाहरा करते हुए उसे जाने की इजाज़त दे रही थी। तुम भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। वो उस पर दो लफ्ज़ लानत भेजती कमरे से वॉकआउट कर गई थी, जबकि उसे दूर तक रिदम के कह कहो की आवाज़ सुनाई देती रही थी। उसका आज रात उसके पास रुकने का इरादा था, लेकिन रिदम ने उसके सारे इरादे पर पानी फेर दिया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। पहले तो वो शौहर पर नजरें गाड़े बैठी थी, और फिर उसी को ही उल्टी सीधी बातें सुनाती रही। उसे तो वो सुबह सीधा करने का इरादा रखती थी शायज़म भाई के सामने। अगर कल मैंने भी उसे शायज़म भाई से ठीक ना करवाया, तो मेरा भी नाम हरम शाम काज़मी नहीं। आई बड़ी कोजी चुड़ैल बोझनी जई जई ना हो, तो वो मुंह में उसे बातें सुनाती अपने कमरे में आ गई थी। दूसरी तरफ वो लोग एक बहुत छोटी सी जगह पर बैठे थे, जब अचानक कुछ यूनिफॉर्म के मलबूस ऑफिसर्स वहां दाखिल हुए, और अगले ही लम्हे वो उन्हें गिरफ्तार कर चुके थे। आपको राहिल अहमद के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, कनीज को हथकड़ियां लगाते हुए बोले थे। जब ये शाम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कनीज ने उसे अपने साथ लगाते उसके लबों पर अपना हाथ रख लिया था। 2 दिन पहले वो अस्पताल गई थी, जहां मुफ्त इलाज किया जाता था। उसने अपना चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने फौरी तौर पर उसे एडमिट होने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इस वक्त उससे अपने मासूम से बच्चे को लेकर किसी महफूज जगह पर जाना था। वो काफ़ी वक्त से सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो समझ चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे। उसे अपने बेटे के मुस्तकबिल को महफूज करना था, और उसने यही सोचा था कि वो शाम का इल्ज़ाम अपने सर ले लेगी। यही एक तरीका था जिसके बाद ये दुनिया उसके बेटे को सुकून से जीने देती। वो नहीं जानती थी कि अब आगे क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल वो बस ऐसा ही कर सकती थी। वो अपने बेटे को महफूज मुस्तकबिल तो नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसे ज़िंदगी तो दे ही सकती थी। वो वैसे भी ज़्यादा वक्त जी नहीं सकती थी। उसके पास ज़िंदगी की बस कुछ सांसें ही थी, जिसमें वो और कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय अपने बेटे को बचाने के। और वो ऐसा करने वाली थी। अपने बेटे को बचाने की खातिर उसने फैसला कर लिया था।
وہ سب حیران اور پریشان تھے۔ کنیز فاطمہ ایسا کر سکتی ہے؟ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں راحل کی لاش ملے گی، وہ بھی بہت سڑی ہوئی حالت میں۔ گھر کے باہر سے کافی دنوں سے بدبو آ رہی تھی، لیکن گھر بند ہونے کی وجہ سے کوئی ٹھیک سے دھیان نہ دے سکا۔ یہاں صرف ایک عورت اور اس کا بچہ رہتا تھا۔ انہیں یہاں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اسی لیے سب لوگ بھی پریشان تھے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی قاتل نکلے گی یہ تو کسی نے سوچا تک نہیں تھا، لیکن ایسا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے قتل کیا تھا، اور وہ بھی بہت بے دردی سے۔ جس راڈ سے قتل ہوا تھا اس پر اس عورت کے نہیں بلکہ اس کے بیٹے کے ہاتھوں کے نشان تھے، لیکن اس عورت کا کہنا تھا کہ قتل اس نے کیا ہے۔ اگر قاتل خود ہی اپنا جرم قبول کر رہا تھا تو ساری کارروائی بھی اسی پر ہی ہونی تھی، لیکن ہر شخص کو یقین تھا کہ قتل اس عورت نے نہیں کیا، بلکہ اس کیس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہے۔ جبکہ کنیز نے شام کو اپنی قسم دی تھی کہ وہ اس معاملے میں زبان نہیں کھولے گا، کچھ بھی نہیں بولے گا۔ وہ چپ چاپ اپنی ماں کو اس مصیبت سے لڑتے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سچ بولنا چاہتا تھا، ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس نے کیا تھا، لیکن اس کی ماں کی دی ہوئی قسم نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ 3 دن سے جیل میں تھی اور وہ ہر روز اس کے پاس گھنٹوں آ کر بیٹھتا تھا۔ بچے کا اپنی ماں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، اسی لیے انگلینڈ گورنمنٹ نے اسے ایک شیلٹر ہوم میں شفٹ کروا دیا تھا، جہاں اس کی ضرورت کا ہر سامان اسے مہیا کیا جا رہا تھا۔ وہ ہر روز اس سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ سب کچھ سچ سچ بتا کر اپنی ماں کو بچا لے گا، لیکن اس کی ماں ہمیشہ اسے سچ بتانے سے منع کر دیتی۔ وہ اسے ان سب چیزوں سے نکال کر اسے اس کے فیوچر کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے بتانے کی کوشش کرتی کہ اس کے ماں باپ اسے جائز ثابت نہ کر سکے، لیکن وہ خود کو کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ وہ ثابت کرے گا کہ وہ ایک مسلمان ماں کا بیٹا ہے، اس کی تربیت ایک مسلمان عورت نے کی ہے۔ وہ جو اتنی سی عمر میں ہر چیز کو سمجھ چکا تھا، وہ اپنی ماں کی زندگی کے آخری لمحات کو نہ تو سوچنا چاہتا تھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا، لیکن زندگی نے اسے یہ دکھ بھی دینا تھا۔ دوسری طرف کیا ہو گیا میری جنگلی بلی، اس طرح منہ کیوں بنا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے حرم کو آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا، لیکن اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ رات کو اسے اپنے پاس موجود دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ رات کو ردم کے کمرے میں رکنے کے لیے کہہ کر گئی تھی، تو اس کا واپس کمرے میں آ جانا اس کے لیے حیران کن تھا۔ پہلے تو وہ اسے جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی ضد کرنے کی وجہ سے وہ مان گیا تھا۔ آپ نہ بالکل ٹھیک کہتے تھے شوہر سر، مجھے نہ رات کو اسی کمرے میں رکنا چاہیے تھا۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں کزن چارہ نبھانے چلی گئی تھی۔ وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنا قیمتی وقت دیا جا سکے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں یہیں رہتی، بیکار میں میرے 4-5 گھنٹے برباد ہو گئے اس کے کمرے میں تو آئندہ کبھی اسے منہ ہی نہیں لگایا کروں گی۔ وہ ایک بار اپنے سسرال چلی جائے، کبھی اسے لینے کے لیے بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ کافی غصہ ہو رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے آخر شام نے وجہ پوچھنے کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ کل تک تو وہ اس کی فیوریٹ کزن بنی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے حرم، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے جو تمہاری فیوریٹ کزن اچانک تمہاری دشمن بن گئی ہے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھا کر پوچھنے لگا۔ یقیناً بات کوئی چھوٹی سی ہوگی، لیکن حرم کے لیے ہر بات مسئلہ کشمیر تھی، اور اس کا ماننا تھا کہ اگر وہ اسے نہیں سنے گا تو پھر وہ کس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرے گی، اور اس کا بس چلتا تو وہ حرم کی ہر پرابلم کو حل کر دیتا، اور اس کا یہ پرابلم وہی سالو کرنے والا تھا۔ وہ بوجھنی ایک نمبر کی کمینی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ میرے شوہر کو، یعنی کہ وہ آپ کو میری نظر سے دیکھے گی، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حرم یار، تم مجھ پر غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ایسی کون سی بات کر دی؟ وہ بتاتے ہوئے باقاعدہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ ایشان بالکل سنجیدہ انداز میں اسے سن رہا تھا، جس پر وہ مزید بولی، اتنی معصوم بننے کے ڈرامے کر رہی تھی، کیا بتاؤ آپ کو؟ آئی بڑی وہ آپ کو میری والی نظر سے دیکھنے والی کو جی جئی نہ ہو تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میری آنکھیں دھوکہ کھا گئی تھی۔ وہ اب خود کو کوس رہی تھی جو اتنے دنوں سے اس کی تعریفوں کے پل باندھے نہیں تھکتی تھی۔ چلو اب ختم کرو اس موضوع کو، دفع کرو، ویسے بھی وہ چلی گئی نا اپنے سسرال، تو فضول کی باتوں پر اپنا دماغ خراب مت کرو۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ ویسے تو میرے آنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل جاتی ہو۔ وہ بوجھنی چلی جائے گی نا گھر، تب جاؤں گی میں ناشتہ کرنے کے لیے، نیچے مجھے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی۔ ایک بار شائزم بھائی آ جائے، انہیں بتاؤں گی اس کے کرتوت۔ چڑیل ڈائن، اس کا غصہ اب تک ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، جبکہ شام اس کی بات سننے کے بعد خاموشی سے اٹھ کر نہانے چلا گیا تھا۔ اندر جا کر اسے ہنسنا بھی تھا، جو کہ حرم کے سامنے وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب آگے۔ ہائے شام، کیسے ہو تم؟ میں نے سنا ہے کہ تم بالکل انگریزوں کی
فلموں کے ہیرو جیسے لگتے ہو۔ ویسے میں نے تمہیں اب تک ان نظروں سے دیکھا نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا جب اچانک ردھم کہیں سے برآمد ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی۔ حرم تو اس کی ٹھٹائی پر اسے گھور کر رہ گئی۔ حد ہے، عجیب بے شرم لڑکی ہو، رات کو کیا تمہیں میں نے بتا نہیں دیا تھا کہ تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ پھر منہ اٹھا کر چلی آئی ہو یہاں۔ خبردار، جو تم نے میرے شوہر کو ایک نظر بھی دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جبکہ ہشام اس کی شرارت کو سمجھتے ہی نظریں نیچے ٹیبل پر مرکوز کر کے اپنا ناشتہ کرنے لگا تھا۔ حرم یار، کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو اس کی تعریف کر کر کے میرا دماغ خراب کر رہی تھی، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا۔ اب اسے دیکھ رہی ہوں تو بھی تمہیں مسئلہ ہے؟ مجھے سکون سے دیکھنے کیوں نہیں دے رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو آخر تم؟ یار، میں تمہارے شوہر کی بہت تعریف کروں گی، مجھے دیکھنے دو۔ وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے شام کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حرم پوری طرح اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے شوہر کی تعریف کرنے کی، ان کی تعریف کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، اور انہیں دیکھنے کے لیے بھی بس میں ہی کافی ہوں۔ اگر تم نے ان پر نگاہ اٹھائی تو اچھا نہیں ہوگا، جاؤ جا کر اپنے شوہر کو دیکھو، وہ بھی کم نہیں ہے۔ اچھا ایسا کیا؟ لیکن یار، میرا تو اسے دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا، تم مجھے اپنے والا دیکھنے دو نا، قسم سے بہت تعریف کروں گی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بھرپور شرارت سے بول رہی تھی کہ اندر داخل ہوتا شائزم بھی اس بات کو سن کر صدمے میں تھا۔ کیا تمہارا مجھے دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا؟ یہ سننے سے پہلے میرے کان کیوں نہیں پک گئے؟ بلکہ یہ کہنے سے پہلے تمہاری زبان جل کیوں نہیں گئی، زمین پر کیوں نہیں گر گئی؟ اب وہ دہائیاں دیتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوتا خداش مسکراتے ہوئے یہ شام کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ شائزم بھائی، اچھا ہوا جو آپ آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کی یہ چڑیل بیوی میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہے، میرے شوہر کو میری نظروں سے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن میں اب اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ میں بول رہی ہوں، بہنگی بیوی لے کر جائیں گے آپ اپنے گھر۔ حرم نے اسے کافی خطرناک دھمکی دی تھی، جبکہ ردھم اس کے آ جانے کی وجہ سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر سے حرم کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اس کی وجہ سے باہر نہیں آ رہی ہے، اور پھر اس کے آتے ہی وہ بھی شرارتوں سے بھرا دماغ لیے حاضر ہو گئی تھی، اور اب وہ حرم کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ خداش شام سے باتیں کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کوشش اسے سمجھنے کی تھی، اس کے بارے میں جاننے کی تھی، وہ اس کا دوست بننا چاہتا تھا، جبکہ حرم تو بس اپنے شوہر کو ردھم کی نگاہوں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شائزم کے آ جانے کی وجہ سے اس کی شرارتوں میں کمی ہو گئی تھی، کیونکہ شائزم کی شرارتی نگاہیں بھی اسی کی طرف تھیں۔ تمہیں کیا تمہارے گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے جو صبح ہوتے ہی یہاں ٹپک پڑے ہو؟ وہ کمرے میں آئی تو شائزم اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا۔ صبح ہی صبح اسے یہاں دیکھ کر سب خوش ہو گئے تھے، لیکن ردھم کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ رات کو یہاں سے جانے کا تھا، لیکن وہ صبح صبح ہی اسے لینے کے لیے آ پہنچا تھا۔ جب بیوی آ جائے نا، تب باقی لوگ پوچھنا کم کر دیتے ہیں۔ میرا تو جینے مرنے کا سہارا تم ہی ہو ڈارلنگ، اب تو تمہارے پاس ہی آنا تھا۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے دلکش انداز میں بولا تھا، جبکہ اس نے اپنی کمر کے پیچھے جاتے ہوئے ہاتھ کو گھورا تھا۔ چھچورے انسان، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے سکون سے نہیں رہنے دے رہے؟ تم نے مجھے شادی کے لیے کہا تھا کہ تمہاری مرضی کے مطابق سب کے سامنے معافی مانگ کر میں نے وہ کیا جو تم چاہتے تھے، اور تم اگر مجھ سے مزید کسی طرح کی امید رکھتے ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ اس دکھاوے کے رشتے کا حصہ صرف اس لیے بنی ہوں کیونکہ میں اپنے نانا جان کے پاس واپس آنا چاہتی تھی، لیکن یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تم جیسے شخص سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں جو اپنا رشتہ دھوکے اور فریب کے ساتھ جوڑے۔ وہ ردھم ساگر کاظمی کی چوائس نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اپنے دل میں کبھی بھی وہ مقام نہیں دے سکتی جو میرے دل میں میرے شوہر کے لیے تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے اپنے لیے ہمیشہ سے ایک ایسے شخص کو چنا تھا جس کا کردار شفاف ہو۔ میں ہمیشہ اپنے لیے ایسے شخص کی امید رکھتی تھی جو اپنے پاک کردار کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہو، لیکن تمہارا کردار بھی تمہاری طرح انتہائی گھٹیا ہے۔ تم جیسا شخص کبھی بھی مجھ جیسی لڑکی کو پسند نہیں کر سکتا۔ اتنے گندے اور گھٹیا ماحول میں پرورش پانے کے باوجود بھی میں نے اپنے دل اور اس کی تمام تر وفائیں اپنے شوہر کے نام محفوظ کی تھی۔ میں نے کبھی اپنے دل میں غلط سوچ آنے تک نہیں دی۔ میں اپنے ہاسٹل کی لڑکیوں کو ان کے بوائے فرینڈز کے ساتھ باہر نکلتے دیکھتی نا تو مجھے ان سے گھن محسوس ہوتی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کی امانت، اس کے جذبات کسی غیر پر لٹا رہی ہے۔ میں اکثر دیکھتی تھی کہ چند دن افیئر چلانے کے بعد سب لوگ موو آن کر جاتے تھے۔ ایک گھٹیا انسان نے تو میری ایک سہیلی کے ساتھ افیئر چلایا، لیکن وہ اسے ڈیٹ کے بعد پسند نہیں آئی تو اس نے میری دوسری دوست کو اپنا بنانے کا فیصلہ کیا، اور جانتے ہو اس نے شادی کس سے کی؟ ہماری کلاس کی بہت ہی پیاری سے اور شریف لڑکی سے۔ مجھے ایسے لوگوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے جو انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں،
لیکن انہیں لڑکی پاک باز اور پاکیزہ چاہیے ہوتی ہے، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ تمہارا کردار گھٹیا، تمہاری سوچ گھٹیا، اور جس انا کی تسکین کے لیے تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے نا، تمہاری وہ انا بھی گھٹیا۔ تو میری سوچ کل تمہارے لیے بدلی تھی، اور نہ ہی آج بدلی ہے۔ آنے والے ہر دن کے ساتھ مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ شاید تم کبھی بھی میری محبت کے قابل نہیں بن سکتے، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارے دبدبے میں آ کر تمہارے ساتھ اس رشتے کو قبول کروں گی۔ میں بہت جلد تمہارا اصل چہرہ نانا جان کے سامنے لا کر تمہیں ایکسپوز کر دوں گی۔ تم یہ مت سوچنا کہ میں تم جیسے انسان سے ڈرتی ہوں، تم سے تو میری جوتی بھی نہیں ڈرتی۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ اس سینے پر ہاتھ باندھے اطمینان سے اسے سن رہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اپنی ساری بھڑاس نکال لے۔ بس، یا اور کچھ کہنا چاہتی ہو تم؟ ویسے میں نے آج دن کے لیے ہمارے لنچ کا انتظام کیا ہے، ایک بہت ہی اچھے سے ریسٹورنٹ، یہاں سے نکل کر ہم وہیں جانے والے ہیں۔ تمہارے نانا جان کو میں نے بتا دیا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ ہم ہنی مون کے لیے کالام جا رہے ہیں، وہیں جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ میں کیا سوچ رہا تھا، جس جنگل میں ہم نے رات گزاری تھی، کیا خیال ہے وہیں پر کیمپ لگائے؟ کتنی خوبصورت رات تھی نا؟ لیکن اس رات ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ اب میں پاس آنا چاہتا ہوں۔ کتنا اچھا ہوگا نا، ہم اپنی ویڈنگ لائف وہاں سے شروع کریں گے۔ بہرحال میں کن باتوں میں لگ گیا، آنٹی جی مجھے کہہ رہی تھی کہ چائے ساتھ پئیں گے۔ سوری یار، میں بھی نا، اب تو مجھے انہیں امی جان بولنا چاہیے نا، اب تو رشتہ داری ہو گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے منہ کھولے اس کی عجیب و غریب الٹی سیدھی باتیں سنتی رہی تھی۔ ماضی کنیز کو تا حیات قید سنا دی گئی تھی۔ اس کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تک اس بیماری سے اس کی موت ہوتی ہے وہ اسی قید میں رہنے والی تھی، اور اسے اس چیز کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ جاتے جاتے وہ اپنے بیٹے کی زندگی آسان کر رہی تھی۔ اس کے بیٹے کو ہر روز اس سے ملنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی دماغ سے اس نفرت کو نکالنے کی کوشش کرتی تھی جو وقت نے اس کے دماغ میں ڈال دی تھی، لیکن کچھ چیزیں وقت کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ نفرت بھی وقت کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اور اب اسے وقت نے ہی ختم کرنا تھا۔ کنیز کا اچھا علاج ہو رہا تھا، لیکن اب اس کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس کی زندگی کے چند ہی دن باقی تھے، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے جتنا ہو سکے اس کی بھلائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ بہت پڑھے لکھے کامیاب بنے۔ وہ جتنا ہو سکے اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے تایا وغیرہ صرف ایک دو دفعہ ہی اسے نظر آئے تھے۔ وہ کنیز سے ملنے آئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ راحل کی لاش کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے، یعنی کہ اس کو پاکستان میں جا کر دفنایا گیا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس کی اولاد کو اپنے بھائی کی اولاد مانتے تھے۔ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تھی، اور پھر یہ نفرت اور بھی بڑھ گئی جب اسے ایک دن اچانک پتہ چلا کہ کنیز جیل میں دم توڑ چکی ہے۔ یتیم تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اس کی ماں بھی اس سے چھن چکی تھی۔ وہ اپنی ماں سے آخری ملاقات کے لیے پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے برتھ سرٹیفکیٹ پر وہ ایک عیسائی ہے، اور اسے ایک مسلمانوں کی رسومات کے مطابق دفنایا نہیں جائے گا۔ اس چیز نے قیامت برپا کر دی تھی۔ اس نے بہت شور مچایا، بہت واویلا کیا، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ روتا رہا، لیکن کوئی نہیں تھا اس کو سننے والا۔ آخر تھک ہار کر اس نے اپنے تایا جان کو فون کیا تھا۔ ان کا نمبر اس نے کہاں سے ڈھونڈا تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا، لیکن دوسری طرف سے اسے کسی طرح کا جواب ہی موصول نہ ہوا۔ اس نے ایک دو بار نہیں بلکہ 4 گھنٹے مسلسل انہیں فون کیا تھا۔ کل اس کی ماں کی عیسائیوں کے مطابق آخری رسومات ادا کی جانے والی تھی، اور وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں نے خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کیا نہیں کیا تھا، اور یہاں آ کر وہ ہار رہی تھی۔ وہ اسے ہارتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس دن واپس شیلٹر ہوم میں بھی نہیں گیا تھا، وہ بس اپنی ماں کی خاطر وہیں تھانے کے باہر بیٹھا رہا۔ جب ایک آدمی اس کے پاس آیا، وہ ایک ڈرائیور تھا جو یہاں سے ساری لاشوں کو قبرستان تک پہنچاتا تھا۔ اس بچے کی حالت دیکھ کر وہ اس سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ اتنی سردی میں یہاں باہر کیوں بیٹھا ہے، اور پھر اس نے وہ ہر بات اسے بتا دی تھی جو وہ سمجھ پا رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی موت سے زیادہ اس بات کا افسوس کھائے جا رہا تھا کہ جس چیز کے لیے اس کی ماں ساری زندگی لڑتی رہی، وہی حق اس سے چھینا جا رہا ہے۔
وہ آدمی خود بھی ایک عیسائی تھا، لیکن شاید وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ کل صبح وہ اس کی ماں کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان تک پہنچا دے گا۔ بس اس نے وہاں اس کی ماں کی آخری رسومات کی ساری تیاریاں کرنی ہے۔ اس آدمی کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے انسانیت کی خاطر اس پر وہ احسان کر دیا تھا جو اس کے سگے رشتے اس کے لیے نہ کر سکے۔ اس کے دل میں اپنے رشتوں کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ قبرستان پہنچا تھا۔ پھر وہاں پر اس نے موجود لوگوں سے اس چیز کا ذکر کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی اس سے اس کی ماں کے مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹس مانگے تھے جو اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ ان لوگوں کو کوئی ثبوت تو نہ دے سکا، لیکن اس کے آنسو اور اس کے دلائل نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ اس کی ماں کوئی عیسائی نہیں تھی، وہ ایک مسلمان تھی جو خود کو مسلمان ثابت نہیں کر سکی تھی۔ وہ جانتا تھا اس سب کے بعد وہ بھی کبھی شیلٹر ہوم میں نہیں جا سکے گا اور نہ ہی کبھی اپنی تعلیم مکمل کر پائے گا، لیکن وہ اپنی ماں کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال کر اپنی زندگی محفوظ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف ردم اور حرم کی لڑائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان دونوں کی لڑائی جھگڑے کو خوب انجوائے کرنے کے بعد خود واپس کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر پرسکون نیند سوتے ہوئے پایا۔ اسے امید تھی کہ جب تک وہ جاگنگ کر کے واپس آتا وہ جاگ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کے بریک فاسٹ کرنے کے بعد بھی اب تک گہری نیند میں تھی۔ اس کا اتنی گہری نیند میں ہونا بنتا بھی تھا۔ آخر خداش کاظمی کی قربت نے اسے سونے ہی کہاں دیا تھا۔ خداش چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی طرف قدم در قدم چلتے ہوئے آیا اور پھر دور سے ہی اس کے دونوں طرف اپنے دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی گرم سانسوں کا لمس بخشنے لگا۔ اس کی اس قربت پر وہ جاگ تو گئی تھی، لیکن اپنی آنکھیں کھول کر اس کی جانب نہ دیکھا۔ اس کا دل مانو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار ہو گیا تھا۔ وہ اس کے اتنے پاس تھا کہ اس نے اپنی سانسیں تک روک لی۔ جب اسے اپنی نازک سی گردن پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، سانس لو، حکم دیا گیا۔ اس کے لال اناری چہرے پر جیسے سارے جسم کا خون سمٹ کر آ گیا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ اس کی گردن پر گردش کر رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حد کراس کرتا، اس کے ہاتھ کو اپنی نازک ہتھیلی میں قید کر چکی تھی۔ چھوڑو، اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ خداش پلیز۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند رکھے اس سے التجا کر رہی تھی۔ اوکے دین کس می۔ وہ اس کے بے حد قریب جھکا اس سے فرمائش کر رہا تھا، جبکہ وہ گھبراتے ہوئے بند آنکھوں سے اس کا بات کرنے والا انداز بھی اسے برا ہرگز نہ لگا تھا۔ وہ تو اس کے اس انداز کو بھی خوب انجوائے کر رہا تھا۔ خداش، وہ اس نے آہستہ سے اپنی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ اس نے خود کو پوری طرح سے اس کی پناہوں میں قید پاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ کس می۔ اس کے ہونٹوں پر اپنی سانسوں کی تپش نچھاور کرتے وہ ایک بار پھر سے اسے حکم دے رہا تھا۔ دیشم کافی دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ وہ کبھی اپنی ناک سے اس کے گال سہلا رہا تھا تو کبھی اپنی سانسوں سے اس کے ہونٹوں کو چھیڑ رہا تھا۔ جب اچانک ہی اس کی جیب میں موبائل فون بجنے لگا، وہ خاصا بدمزہ ہو کر اپنے فون پر آنے والی کال کو دیکھنے لگا، جو اہم ہونے کی وجہ سے اٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ ایک نظر اس کے کانپتے وجود پر ڈالتا فاتحانہ انداز میں اس کے قریب سے اٹھتا بالکنی کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ دیشم اپنی سانسوں کی الجھی ڈور کو سنبھالتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ دوسری طرف یہ تو بہت اچھی خبر ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج کے دن کی سب سے اچھی خبر سنائی ہے تم نے آفیسر۔ تم نے دل خوش کر دیا۔ اب تمہیں پتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس لڑکے کو آسانی سے نہیں چھوڑنا، جتنا ہو سکے اتنے برے کیس میں پھنسانا ہے اسے، وہ آسانی سے جیل سے نکل نہ سکے۔ ویسے بھی کوئی اسے جیل سے نکال نہیں سکے گا، کیونکہ اس پر قتل کا کیس ہے۔ اس نے ہمارے پوتے کا قتل کیا ہے، بخشیں گے تو ہم بھی ہرگز نہیں اسے۔ وہ امایا کے ساتھ نیچے آ رہا تھا جب دادا جان فون کان سے لگائے بول رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ ارحم نے اس کی بات کو مان کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب باقی کام اس نے کرنا تھا، لیکن دادا جان کے ارادے اسے کافی زیادہ خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ نیچے کی طرف آیا تو خود کو تنہا پایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو امایا سیڑھیوں کے بیچ کھڑی دادا جان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر وہ وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس کے پیچھے جانے کا، لیکن فی الحال اسے دادا جان سے بات کرنا زیادہ ضروری تھا۔ دادا جان قاتل کے پکڑے جانے کی وجہ سے بہت خوش تھے اور وہ اس کے ساتھ کچھ برا کرنے والے تھے، لیکن اس نے امایا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا، تو اپنی بیوی سے کیا وعدہ بھلا وہ کیسے توڑ سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کی ماں کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ آخر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ آج اس نے وہ کر دیا تھا جو اس کا حق تھا۔ اپنی ماں کو مسلمانوں کے رسم و رواج کے مطابق اس نے الوداع کیا تھا۔ اس چیز کے لیے وہ بہت خوش تھا۔ اپنی ماں کا دکھ اپنی جگہ، لیکن اس نے اپنی ماں کو آخرت میں رسوا نہیں ہونے دیا تھا۔
اس نے ایک مسلمان عورت کا حق اس سے چھیننے نہیں دیا تھا۔ اسے اپنے بیٹے ہونے پر فخر تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی ماں کو بھی آج اس پر فخر ہوگا۔ وہ واپس نہیں جانے والا تھا، اس کا واپس اس جگہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا پولیس اس سے طرح طرح کے سوال کرے گی، ممکن تھا کہ اسے کوئی سزا دے دی جاتی۔ وہ یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتا تھا۔ وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ہر اس رشتے سے دور چلا جانا چاہتا تھا جو اسے سوائے تکلیفوں کے اور کچھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ اب ان کی طرف منہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنے باپ اور ماں کی موت کا بدلہ لینے کی خواہش تو تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ فی الحال وہ اس قابل نہیں ہے کہ بدلہ لے سکے۔ اس نے خود کو اس قابل بنانا تھا کہ ان لوگوں کو بتا سکے کہ وہ کیا ہے۔ دوسری طرف، بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس لڑکے کو یہاں لانا چاہتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ بھی ہے اس عورت نے راہل کو قتل کیا تھا اور کہیں نہ کہیں ہمارے بھائی کو مارنے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ آپ اس عورت کے بچے کو یہاں لانا چاہتے ہیں، اس حویلی میں؟ اس عورت کے بچے کو نہیں ثقلین، میں اپنے بیٹے کے بیٹے کو اس گھر میں لانا چاہتا ہوں، اپنے خون کو اس گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ میرے احمر کا بیٹا ہے۔ مجھے میرے احمر کا بیٹا لا دو، مجھے میرا پوتا لا دو واپس۔ میں نہیں رہ سکتا اس کے بنا، وہ میرا خون ہے، وہ میرا اپنا ہے، خداش کی طرح وہ بھی میرے بیٹے کی اولاد ہے۔ میں اسے در ٹھوکر نہیں کھانے دے سکتا۔ اپنے ماں باپ کو کھو چکا ہے وہ، اسے مجھے لا دو، میں پالوں گا اسے، لیکن اسے اس دنیا کی ٹھوکروں میں نہیں پلنے دوں گا۔ وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جس کی بھی اولاد ہے، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ میرے بیٹے کا خون ہے، وہ ہمارے پاس رہے گا۔ بابا جان فیصلہ کر چکے تھے اور اب ان کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں اگلے ہی ہفتے وہاں جانے کی تیاری کرتا ہوں اور جلد سے جلد اس کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ اگلے ہفتے نہیں، تم کل ہی جاؤ، پتہ نہیں بچہ کس حال میں ہوگا، اسے کسی بھی طرح یہاں لے کر آؤ۔ بابا جان نے حکم دیا تھا جس پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اب حال آج صبح سے ہی اماں جان دیشم کو دیکھ رہی تھی جو کافی نکھری سی اور شرمائی سی لگ رہی تھی۔ کیا بنا رہی ہے میری جان؟ انہوں نے کچن میں قدم رکھا تو اسے مصروف پایا۔ وہ اماں جان، میں خداش کے لیے پلاؤ بنا رہی ہوں، انہیں پسند ہے نا؟ ویسے تو وہ ہمیشہ تائی امی کے ہاتھ کا کھاتے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں کیوں نہیں میری جان، ضرور بناؤ۔ انہیں خوشی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں لگی ہوئی تھی جبکہ اماں اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک دیدم وہاں آ گئی۔ آج دوپہر میں کچھ مہمان آنے والے ہیں سامیہ کے سسرال سے، اور ان کے لیے کھانا بنانے کا حکم مجھے ملا ہے، تو کیا میں کچھ بنا سکتی ہوں؟ دیشم کو اس حد تک مصروف دیکھ کر وہ اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ آج کل تو دیدم اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں خداش کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں بن جائے گا، اس کے بعد تمہیں جو بھی کرنا ہے تم کرتی رہنا۔ وہ اسے جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تم خداش کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ یہ میں کر دیتی ہوں، ویسے بھی اب آگے یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے، تو تمہیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے انداز میں یقین تھا۔ جو تمہیں کرنا تھا نا، تم کر چکی ہو، اب تم کچھ نہیں کر سکتی، سائڈ پر رہو۔ وہ غصے سے بولی۔ دادا جان نے مجھے خداش کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے، دیدم نے کچھ یاد دلایا تھا۔ تو دادا جان کو جا کر کہہ دو کہ ان کی بیوی ابھی زندہ ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے، اس نے چبا کر کہا تھا جبکہ دیدم بنا کچھ بولے کندھے اچکا کر کچن سے نکل گئی تھی۔ دوسری طرف، بابا جان، ہم نے ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہا۔ یقین کرے بابا جان، ہم نے لندن کا چپا چھان مارا ہے، پولیس اسٹیشن میں بھی رپورٹ کی ہے، لیکن اس بچے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 3 مہینے سے یہاں سے غائب ہے، اور وہ کہاں گیا کوئی نہیں جانتا۔ وہ شیلٹر ہوم سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ماں کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اس کی ماں مسلمان ہے اور وہ اپنی ماں کو عیسائیوں کی رسم و رواج کے مطابق دفنانے نہیں دے گا، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے یہ سب سننے کے لیے تمہیں وہاں نہیں بھیجا، مجھے نہیں پتا، کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ کہاں جا سکتا ہے وہ چھوٹا سا معصوم بچہ؟ کس طرح سے رہ رہا ہوگا؟ نہ جانے کس طرح اپنا گزارا کر رہا ہوگا، اور تم مجھے الٹے سیدھے بہانے دے رہے ہو۔ بابا جان پلیز آپ غصہ نہ ہو، ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنے دل سے اس کے لیے ہر طرح کی الٹی سیدھی بات نکال کر اسے ڈھونڈو، بابا جان نے پریشانی سے کہا تھا۔ اگر آپ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو ہم بھی آپ کے حکم کے غلام ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہے، ہم پوری ایمانداری سے اسے تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ وہ فون بند کرتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ بابا جان بس اسے واپس لانے کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ دوسری طرف
तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो जबकि मैं तुम्हें सीधा घर चलने के लिए कह रही हूँ? वो गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक चुका था जबकि रिदम शायद पूरे नखरे दिखाने के मूड में थी, इसीलिए उसे घूरते हुए उससे सवाल कर रही थी। ये सवाल तुम अंदर चलकर भी मुझसे पूछ सकती हो यार। मुझे बहुत सख्त भूख लगी है और सीरियसली जब मैं भूखा होता हूँ ना, तब बीवी के चोंचले हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। वो गाड़ी से निकलते हुए उसके साइड का दरवाज़ा भी खोल चुका था। व्हाट चोचले? मैंने कौन से बीवी वाले चोचले किए हैं तुम्हारे सामने जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? वो गुस्से से गाड़ी से निकलते उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोली थी। डार्लिंग, ये अदाई, ये बहाने बहाने से छूना, नखरे दिखाना चोचले ही कहलाते हैं। वो बड़े मज़े से बोला। लेकिन प्लीज़ तुम बुरा मत मनाओ डार्लिंग, मैं तो ये चोचले उठाने के लिए मरा जा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है और मेरा नहीं ख्याल कि तुम यहाँ सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर किसी तरह का कोई ड्रामा अफोर्ड कर सकती हो। वैसे मैं तो हरगिज़ नहीं कर सकता, इसीलिए चलकर कुछ खा लेते हैं। ऑफ कोर्स डियर स्टूपिड हस्बैंड, तुम्हारे दीदार से पेट भरने से रहा मेरा। वो बड़े ही दिलरुबाना अंदाज में मुस्कुराते हुए आगे पीछे काफ़ी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा देख कर रेस्टोरेंट के अंदर कदम बढ़ा चुकी थी, जबकि वो उसके अंदाज पर अशश कर उठा था। दिल जलाने का ये अंदाज सचमुच में शायज़म को बुरी तरह से सुलगा देता था। अब दूसरी तरफ वो लोग थक चुके थे, उसे ढूंढ ढूंढ कर 2 माह गुजर चुके थे उसकी तलाश में, लेकिन वो कहीं निकल गया था कोई नहीं जानता। अगर पता था तो सिर्फ इतना कि वो उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। उसका कहीं कोई अता पता नहीं, उन्हें ना मिला। वो परेशान थे उसके लिए, न जाने क्यों वो बेचैन हो गए थे। एक छोटा सा बच्चा सिर्फ 10 साल का न जाने कौन से सड़कों पर ठोकरें खा रहा था और वो इतने बेबस थे कि उसका पता ही नहीं लगा पा रहे थे। पिछले 2 महीने से उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहां उन लोगों ने उसे तलाश न किया हो। लेकिन आज उन्हें अस्पताल से फ़ोन आया था। वहां मौजूद 15 साला लड़की ने उन्हें फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया था। शायद वो उन लोगों को ये शाम के बारे में कुछ बता सकती थी। दूसरी तरफ अमाया, क्या हो गया है मेरी जान? तुम क्यों इस तरह से रो रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने क्या कहा था तुमसे? उसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जरियाम उसे कुछ नहीं होने देगा। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? वो कमरे में आया तो उसे बुरी तरह से रोते हुए पाया। वो जानता था वो दादा जान की सारी बातें सुन चुकी है और उन सब चीज़ों ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। हर बहन की तरह वो भी अपने भाई के लिए बेहद परेशान हो गई थी। वो उसकी परेशानी को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। अपने वादे के मुताबिक वो अरहम की पूरी मदद भी करने वाला था, लेकिन अमाया के आंसू उसे बुरी तरह से बेकरार कर रहे थे। जरिया, वो भाई को बहुत बड़ी सज़ा दिलवाने वाले हैं, बहुत बड़े केस में फंसाने वाले हैं। मुझे यकीन है कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होगा अगर भाई जेल से आज़ाद ना हो सके तो। मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे वादा किया है ना, और हमको कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे जेल से छुड़वाऊंगा, उसे बाइज्जत बरी करवाऊंगा, उसे इस केस से निकालूंगा। प्लीज़ इन खूबसूरत आँखों का हश्र मत करो। उसकी दोनों आंखों को चूमते हुए उसने उसे अपने सीने से लगा चुका था। उसका डर गलत नहीं था, सच में अरहम के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो सारी प्लानिंग करके बैठा हुआ था। दूसरी तरफ, क्या बात है हरम जान, बहुत खुश नज़र आ रही हो। उसने कमरे में कदम रखा तो हरम कंगा कर रही थी उसका उसका कंगा ना गुनगुना रही थी, और उसका गुनगुनाना इस बात का गवाह था कि वो बहुत खुश थी। वैसे तो उसकी खुशी की वजह वो जानता था, रिदम जो थोड़ी देर पहले अपने शौहर के साथ रुखसत हो चुकी थी। बेशक पहली दफ़ा उसने उसे रुखसत करते हुए आंसू बहाए थे, लेकिन आज वो बहुत खुशी से लहरा लहरा कर गा रही थी। हाँ ना, वो बोझनी चली गई, मेरी जान अजाब कर रखी कसम से मेरी जान अजाब कर रखी थी। मुझे जलाने के लिए आई थी वो हमारे घर में। जानती हूँ मैं कमीनी ना हो तो। बस बस, गाली मत दो, बहुत बुरी बात होती है। अपनी तैयारी करो, हमारे वापस जाने में ज़्यादा दिन नहीं है। उसने अचानक बेड पर लेटते हुए उसे याद करवाया था। उन्हें यहाँ आए 8 दिन गुजर चुके थे, मतलब जाने में 7 दिन बाकी थे, और अब तक वो ये शाम के दिल में घर वालों में से किसी के लिए भी कोई भी जज्बात जगाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही थी। वो तो शादी को एंजॉय करने के चक्कर में लगी हुई थी, और यहाँ ये शाम तो जल्द से जल्द इस घर को छोड़ने का इरादा रखता था। अभी तक वो घर में किसी भी इंसान के करीब ना आ सका था, और ना ही हरम ने खुद ऐसी कोई कोशिश की थी। लेकिन उसने दादा जान से वादा किया था कि वो कुछ भी करके ये शाम को हमेशा के लिए इस घर में रखेगी, कुछ भी करके उनका पोता उन्हें वापस देगी। लेकिन ये सब उससे बहुत मुश्किल लग रहा था। क्या हुआ, किन सोचों में लग गई हो? वो उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला तो हरम ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया।
وہ مسکراتے ہوئے اسے سیام کی ویڈیو کال دکھاتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ بھی سیام سے بات کرنے لگی اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ اس کام کے لیے اس سیام سے مدد لے۔ دوسری طرف بھائی صاحب، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم بیکار میں ہی یہاں آئے ہیں۔ بھلا کوئی 15 سال کی بچی یہ شام کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتی ہے؟ وہ خود بھی بچی ہے، ہم بھلا اس پر یقین کیسے کر سکتے ہیں؟ ثقلین صاحب اس کے ساتھ سٹی ہاسپٹل آ تو گئے تھے، لیکن اب وہ یہاں آ کر اس چیز کو وقت کا برباد کرنا قرار دے رہے تھے۔ یہ تو میں نہیں جانتا ثقلین کہ وہ لڑکی ہمیں یہ شام کے بارے میں کیا بتائے گی، لیکن وہ بچی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ پتا ہو۔ یہ شام نے اسے کچھ بتایا ہو کہ وہ کہاں جانے والا ہے، اور ہو سکتا ہے اس لڑکی کا تعلق اسی شیلٹر ہوم سے ہو اور وہ اس کی دوست ہو۔ وہ آگے کی طرف چلتے ہوئے ان سے بول رہے تھے، جس پر ثقلین صاحب محض کندھے اچکا کر رہ گئے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک امید نہیں تھی کہ انہیں یہ شام کے بارے میں اب کچھ پتا چل جائے گا۔ ہمیں تمنا نامی لڑکی نے بلایا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تمنا کہاں ہے؟ ہمیں کسی ڈاکٹر ولید نے فون کیا تھا اس ہسپتال سے کہ تمنا نام کی پیشنٹ ہم سے ملنا چاہتی ہے۔ کوئی چھوٹی بچی ہے، وہ سامنے کھڑے وارڈ بوائے سے پوچھ رہے تھے۔ اچھا، تو آپ تمنا سے ملنے آئے ہیں؟ وہ کمرہ نمبر 17 میں ہے، آپ لوگ وہیں پر چلے جائیں، ڈاکٹر ولید وہیں پر ہی ہوں گے، شاید انہوں نے ہی آپ کو فون کیا ہے۔ وہ انہیں بتاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کمرے کی طرف چلے گئے تھے جہاں اس وارڈ بوائے نے اشارے سے ان لوگوں کو جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ اپنے کام میں زیادہ مصروف تھی، دوسری طرف وہ اپنے کام میں زیادہ مصروف تھی، بس خداش کے لیے کچھ بیسٹ بنانا چاہتی تھی۔ اسے پلاؤ پسند تھا اپنی ماں کے ہاتھ کا، اسی لیے اس نے تائی امی کی خوب مدد لی تھی، جبکہ اپنے بیٹے کی فکر میں اتنی محبت سے کچھ بنانے پر تائی امی نے بھی خوشی خوشی اس کی مدد کی تھی۔ آلموسٹ سب کچھ ہو گیا ہے، اب صرف سلاد کاٹنا رہتا ہے، وہ بھی کاٹ لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں خداش واپس آ جائیں گے، کیا یاد کریں گے؟ آج ان کے لیے اسپیشل دعوت کا انتظام کیا ہے، انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی بیوی کتنی سگڑ ہے۔ وہ اپنی ہی باتوں میں مگن بولے جا رہی تھی جب اسے اپنے بے حد قریب کسی کی باہوں کا حصار محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ پیچھے مڑ کر دیکھتی اسے اپنی طرف کھینچا گیا تھا، اور اس کے بعد اپنی سراہی دار گردن پر اس کے جاندار بوسوں کی بارش نے اس کی دھڑکنوں میں طوفان مچا دیا تھا۔ خداش، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا، اس نے گھبراتے ہوئے اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن وہ تو آج جیسے کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اس کی کمر کے پیچھے لاک کر چکا تھا، اور ایک بار پھر سے وہ اپنے ہونٹوں کی مدد سے اس کے دوپٹے کو سائڈ پر کرتا اس کی گردن پر اپنی محبت جا بجا نچھاور کرنے لگا۔ خداش نہیں پلیز، وہ اپنی الجھی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تو اس کے سننے کی موڈ میں ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی کر رہا تھا، اس پر اپنا حق جتا رہا تھا، پورے استحقاق سے اپنے حق وصول کر رہا تھا۔ خداش، میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے دور ہٹنے پر غصہ ہوا تھا، شاید اب اس دوری کی امید نہیں رکھتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے کا کیا مطلب ہوا؟ ہم کچن میں کھڑے ہیں، کوئی آ بھی تو سکتا ہے نا، اس کے غصہ ہونے پر وہ سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا تو چلو کمرے میں، وہ جیسے ہر مسئلے کا حل نکال کر آیا تھا، جبکہ اس کی فرمائش پر سر سے پیر تک سرخ ہو گئی تھی۔ خداش، کیا خداش؟ یہاں مسئلہ ہے، کمرے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چلو۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے جانے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں خداش؟ اس طرح دن دہاڑے ہم کمرے میں جاتے اچھے تو نہیں لگتا۔ واٹ نانسنس، ہمارا کمرہ ہے، ہم دن میں جائیں رات میں جائیں، اس میں اچھا یا برا لگنے والی کون سی بات ہے؟ اس کی باتوں پر اسے مزید غصہ آ رہا تھا جب اچانک تائی امی کچن میں آ گئی۔ ارے بیٹا، تم آ گئے، اچھا ہوا جو وقت پر آ گئے، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ میری جان، کیونکہ آج تمہاری بیوی نے بہت اچھا سا کھانا تیار کیا ہے تمہارے لیے۔ دیشم بیٹا، تم جلدی سے کھانا لگاؤ، خداش کو بھوک لگی ہوگی۔ جی امی، آؤ دیشم، مجھے کپڑے دو۔ دیشم جو امی جان کے آ جانے کی وجہ سے سکون کا سانس لے پائی تھی، خداش کے حکم پر مزید نروس ہو گئی۔ بیٹا، میں تمہیں کپڑے نکال کر دے دیتی ہوں، دیشم تمہیں دادا جان بلا رہے ہیں۔ امی جان نے مسئلہ ہی حل کر دیا، جبکہ دیشم کو تو جیسے بہانہ مل گیا تھا وہاں سے بھاگنے کا۔ خداش کی جذبے لٹاتی نظروں کا مقابلہ کرنا اس معصوم سے نازک جذبات والی لڑکی کے بس کی باہر تھا، اسی لیے وہ اگلے ہی لمحے بنا کچھ بولے دادا جان کے کمرے کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے امی جان، میں خود نکال لوں گا، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، آپ آرام کریں، وہ انہیں کہتے ہوئے خود ہی سیڑھیوں کی طرف جا چکا تھا، لیکن دیشم کی حالت اس کے انابی لبوں پر گہرا تبسم بکھیر گئی تھی۔ اب ماضی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ولید ہوں، تمنا کا ڈاکٹر۔ وہ اندر کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں موجود ڈاکٹر نے وہ خود ہی ان لوگوں کو پہچانتے ہوئے تعارف کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ دونوں اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بیڈ پر بدحال سی پڑی تمنا کو دیکھنے لگے، جو بیڈ پر بے سد پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ بچی اس کے ساتھ
یہ بچی اس کے ساتھ، یہ اس کی حالت، وہ ریپ وکٹم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 4 ماہ پہلے کسی نے اسے بے آبرو کر کے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پاس زندگی کا زیادہ وقت نہیں بچا تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ شاید بچنا آسان نہ ہو، ایسے میں اس لڑکی نے بڑی مشکل سے خود کو ان سب چیزوں کو فیس کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کا ایک مجرم اس دنیا سے جا چکا ہے جبکہ دوسرا مجرم آزاد گھوم رہا ہے۔ اپنی سانسیں ختم ہونے سے پہلے یہ بچی آپ لوگوں کو اس آدمی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہے جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے آپ لوگوں کے بارے میں پتہ کروایا ہے کیونکہ اس معصوم سی لڑکی کو بس ایک چھوٹی سی امید ملی تھی انصاف کی۔ احمر کاظمی نامی شخص نے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہی تھی لیکن اسے بھی درندوں نے راستے سے ہٹا دیا اور الزام اس کی بے قصور بیوی پر لگانے کی کوشش کی۔ اس کا ایک مجرم اس کی بیوی کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے جس کا نام راحل احمد تھا، لیکن اس کا دوسرا مجرم، دوسرا درندہ آزاد گھوم رہا ہے اور اس لڑکی نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے۔ اس لڑکی کا دعویٰ ہے کہ دولت کی خاطر آپ کے دوسرے بھائی ساگر کاظمی کا قتل بھی اسی آدمی نے کروایا تھا، راحل احمد کے ساتھ مل کر۔ میں اس کیس کو دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس بچی کی چند ہی سانسیں بچی ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اسے بچانے کی، لیکن اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا اور آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ پتہ لگا کر آپ لوگوں کو یہاں بلایا۔ مطلب کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ بچی جانتی ہے کہ ساگر اور احمر کو راحل کے ساتھ مل کر کس نے مارا؟ وہ دونوں ہی تڑپ اٹھے تھے۔ ان کا بھائی جس کو مرے 1.5 سال گزر چکا تھا، آج اس کے قاتل کو پکڑنے کی چھوٹی سی امید نظر آئی تھی، لیکن راحل اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو یوں بے دردی سے موت کے منہ تک پہنچا دے۔ ساگر کے قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا اور ساگر تنہا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کا ہونے والا بچہ تھا جو چند ہی دن میں دنیا میں آنے والا تھا۔ صرف ان لوگوں کو نہیں اور بہت سارے بے قصوروں کی جان لی تھی اس نے، اور احمر کے ساتھ کنیز اور اس کا معصوم بچہ یہ شام جس کا اب تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کتنے لوگ تھے جو تباہ ہو گئے تھے اس راحل کی وجہ سے، اور یہ سب کچھ اس نے کس کے کہنے پر کیا تھا؟ صرف دولت کے لیے؟ اور وہ جو کوئی بھی تھا آزاد گھوم رہا تھا۔ راحت صاحب نے ایک نظر اس بچی کی طرف دیکھا جو اس وقت کتنی تکلیف میں تھی، سمجھنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس کی حالت ان کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آخر دوسرے قاتل کا پتہ کیسے چلے گا، کیا وہ بچی بتا سکے گی، اور اگر ہاں تو آخر اس کہانی کا کلائمیکس کیا ہوگا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، بہت لمبی ہے میں جانتی ہوں، لیکن بہت مزیدار بھی ہے کیونکہ جتنا پڑھنے کا تجسس آگے مجھے بڑھتا جا رہا ہے، میں ایک دن میں 3 ریکارڈنگ کر رہی ہوں تاکہ میں جلدی سے جلدی اس ناول کو پورا پڑھ سکوں، اور مجھے پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہوگا، اور اگر آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔